بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روبرو میں ہمارے ایک مہمان تشریف فرما ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوورسیز کسی ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی پاکستان سے باہر رہنے والے یعنی مسقط میں رہنے والے جناب ملک سرور حسین صاحب موجود ہیں۔ ان کی زندگی کیا ہے؟ محنت کرنے کا ایک ماڈل ہے کہ محنت کیسے کی جاتی ہے۔ مجھے شعر کی یاد آ گیا ہے، منزل کی کوئی ہار نہ جادے کی ہار ہے، منزل کی کوئی ہار نہ جادے کی ہار ہے، انسان کی اصل ہار ارادے کی ہار ہے۔ تو یہ ہارنے والے انسان نہیں ہیں، ان کا ارادہ اس قدر مستحکم ہے، مضبوط ہے کہ ان کی شخصیت پاس سایہ ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ جس میدان میں گئے، جو بھی کام کیا، وہ کام بظاہر چھوٹا تھا، بڑا تھا، دیکھنے میں اچھا تھا یا برا تھا، انہوں نے اپنی جو محنت اور محنت کرنے والا آدمی ٹارگٹ رکھتا ہے کہ میں نے کہاں تک پہنچنا ہے۔ تو یہ الحمدللہ زندگی کے تمام مراحل خوبصورتی سے، کامیابی سے طے کر چکے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو آج ہمارے درمیان جو ہے ملک سرور حسین صاحب۔ السلام علیکم سرور صاحب، بڑی خوشی جی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ تو آپ کم و بیش 40 سال یا 41 سال بیرون ملک رہے، وقتاً فوقتاً پاکستان تشریف لاتے رہے، اور آپ جگنے میں رہتے ہیں اور آپ جگمگائے بھی خوب ہیں ماشاءاللہ۔ جگنے کا جگمگاہٹ سے ایک تعلق ہے، اور یہ جگمگاہٹ آپ کے چہرے سے بھی نظر آ رہی ہے اور دل سے بھی، اور روح بھی اس کی جلی ڈال رہی ہے۔ تو میں سرور صاحب آپ سے ابتدا یوں کروں گا، سرور صاحب آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا؟ سر یہ سفر میں اس وقت شروع کیا تھا جب میں نے ایک رول ماڈل بنایا ہوا تھا اپنا، کہ لوگوں سے بھی دیکھا تھا، سنا تھا کہ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے۔ بے شک۔ اور میری چوائس یہی تھی، کیونکہ ہماری جو فیملی میں میرے والد صاحب تھے نا، وہ بھی باہر تھے، میرے انکل بھی باہر تھے، تو وہ محنت کرتے تھے۔ باقی جو وہ انہوں نے محنت کی تھی نا، وہ محنت میرے نزدیک جو تھی نا، وہ ایسے نہیں تھی کہ جیسے لوگوں کو میں اپنے رول ماڈل بنایا ہوا تھا کہ آدمی باہر جاتا ہے اور پیسے کماتے ہیں، کیسے کماتے ہیں یہ ذہن میں تھا، یہ نہیں پتہ تھا کیسے کماتے ہیں جا کے۔ لوگ امیر بھی تھے، غریب بھی لوگ تھے، اسی لیے تو میں نے نیت کی تھی کہ اگر میں باہر جاؤں گا تو محنت کر کے نا دنیا میں یہ دیکھوں گا کہ اپنا نام کیسے روشن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا نام؟ میں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ میں نے تھوڑے سے ایک لیبر سے شروع کیا تھا۔ اتنی میری تعلیم ہی اتنی نہیں ہے کہ میں بہت بڑا پڑھا لکھا تھا، محنت کرنے والا تھا۔ محنت سے شروع کیا تھا، تو صرف ذہن میں سوچ تھی کہ آگے نکلنا ہے۔ ان پڑھ آدمی بھی جو ہے نا، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے کیسے آگے نکلنا ہے۔ لیکن سر یاد رکھیں کہ جو ان پڑھ آدمی، جی ہم آپ اس کو کہتے ہیں جو اسکول نہیں گیا۔ جی جی نہیں، میرے نزدیک ان پڑھ نہیں ہے وہ۔ جی۔ ان پڑھ کی ڈیفینیشن اور پڑھے لکھے جو معاشرے کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہے، جی جی، وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک موریا پل پہ ٹرک پھنس گیا، وہاں رش بہت ہو گیا، تو مینار پاکستان پیچھے بھی ادھر اسٹیشن سے آ گئے، رش، وہاں کمشنر صاحب آ گئے ہیں، سب دوست آ گئے ہیں، سر انجینئر آ گئے ہیں، فلانا آ گیا، جو متعلقات ہے۔ وہ ٹرک نہیں نکل رہا، ٹرک پھنسا ہوا ہے۔ ایک بچہ پاس سے گزرا، اس نے کہا مجھے ماریں گے، اس نے کہا کہہ کے بھاگ گیا، اور ٹائر دی واہ کٹ کر لو۔ دانش کس کے باپ کی جاگیر نہیں، بالکل صحیح۔ یہ بچے کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، بڑے کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ وہاں سب انجینئر حضرات موجود تھے، اس لیے علم کسی کی میراث نہیں، یہ گھبرانے والی بات نہیں۔ میں ایک اور مثال دوں آپ کو۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو ریاض ملک صاحب ہیں، جی جی بالکل صحیح، آپ کو کوئی شاید دنیا جانتی ہے انہیں،
वो प्राइवेट तामीराती दुनिया का बादशाह है, उस आपको हैरत होगी, उसने मैट्रिक जो पास किया है 30 दफ़ा स्टार लगकर। बड़ी अजीब बात है, तालीम से ना आप गुजरे हैं, आप इरादा है, नीयत है, काम करना है, काम करते रहे या करते रहेंगे। जब आप पहली दफ़ा यहाँ से दुबई गए थे, पहली दफ़ा सऊदिया गए थे, तो आपके क्या महसूसात थे? महसूसात यही थे कि मैं जब जाऊंगा तो इतनी मेहनत करूं कि अपनी जो फैमिली मेरी है कि इसके लिए मैं इतना अच्छा कोई प्लान कर लूं या कोई ऐसा कर लूं अपने। कि जब मैं सऊदिया गया था उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे वालिद साहब उस दुबई में थे, तो मेरे ज़हन में था कि मैं सबसे पहले तो अपने वालिद साहब को ना इतना कोशिश करूं कि उनको वापस भेजूं। ठीक है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही किया, जब मैंने अब जाके 1 साल के बाद अपने छोटे भाई को बुलाया तो फ़ौरन ही उनको बोला कि आप वापस चले जाएँ घर में, अभी हम आपके सहारा बन गए हैं, आपने हम आपको पाल सकते हैं, खिला सकते हैं, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकता है, आपका इलाज मुआवजा कर सकते हैं। इसलिए जब औलाद जवान हो तो ये उससे करना चाहिए कि अपने बुजुर्गों को सहूलत है, उन्हें जिस तरह आपको बच्चों की तरह पाला होता है ना, वो सोच रहे अगर आदमी तो वो पागल हो जाए कि यार इतनी मेहनत की हम पे। वो किसी को जिताते भी नहीं, पालते हैं बच्चे, जिताते नहीं। बच्चों अगर ये काम करते हैं जो आपने किया है तो एक मुस्तहसन इक़दाम है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जब आप चले गए सऊदी कितना अर्सा रहे? मैं 7 साल रहा। 7 साल? जी हाँ। 7 साल में आपने जो वहाँ काम किया वो किस तरह का था? सर जब मैं पहली दफ़ा सऊदिया में एंटर हुआ तो चले गए हम, जब कंपनी थी हमारी, डेयरी प्लांट था, उसमें उन्होंने जाते ही हमको ना सफाई के ऊपर लगा दिया। हम थोड़े बच्चे थे, हमने अपनी ज़िंदगी में वालिद बाहर थे तो हमने थोड़ा जैशी में देख के दिन अच्छे गुजारे हुए थे। तो जब उन्होंने दिया तो हम परेशान हो गए, हम तो सफाइयाँ करने आए हैं, ऐसी तो काम को अच्छी को नौकरी मिलेगी कि दफ्तर में जा किसी मशीन के ऊपर, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए। अच्छा। उन्होंने जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमें बताया, समझाया और बताया कि ये आपका 1-2 दिन का काम है, ये जो मशीनें हैं सब आपने ऑपरेट करनी है। बिल्कुल ठीक। हाँ, फिर इंशाल्लाह ताला हमने 7-10 दिन के बाद जब कंपनी स्टार्ट होगी उसके बाद जो है ना फिर हमने वो परमानेंट काम किया 2 साल। अच्छा, और मेरे दिल में एक लगन थी सर, सॉरी, एक लगन थी कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मैं इससे भी आगे निकलना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी अपनी फील्ड ऐसी है जिसमें ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मलिक साहब ये बताएं कि जिस फैक्ट्री में आप सर्विस कर रहे थे जी, तो वहाँ जो ऑफिसर थे जी पाकिस्तानी थे? नहीं, गोरे थे। अच्छा, गोरों का आपके साथ रवैया कैसा था? नहीं, वो मेहनत करने वाले आदमी को अप्रिशिएट करते थे। अच्छा। वो देखते थे, सुपरवाइज़र जो था, प्रोडक्शन मैनेजर था वो भी गोरा था, जो जनरल मैनेजर था वो भी गोरा था, जो नीचे उसके फोरमैन सुपरवाइजर छोटे थे ना वो पाकिस्तानी इंडियन थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो हिंदुस्तानी जो आपके साथ उनका रवैया आपके साथ कैसा था? जी, हम लोग देखें, आप किसी की इज़्ज़त करेंगे तो हर आपके आदमी की इज़्ज़त करेगा, और उनके जो हमको टारगेट देते थे वो हम अचीव करते थे, पूरा करते थे, इसलिए वो सब लोग खुश थे हमारे से। अच्छा, आप 7 साल सऊदी अरब में रहे, उसके बाद आप कहाँ चले गए? मैं जी पाकिस्तान आके 2-1.5 साल के बाद दुबई चला गया। अच्छा, 90 में। अच्छा, और दुबई 25 साल मैं दुबई में गुजारे। 25 साल दुबई में गुजारे जी, माशाल्लाह। बच्चे भी सारे। जी, आपका कारोबार क्या था? दुबई में जब मैं गया था तो एक ड्राइवर की पोस्ट पे गया था, और उसमें जो लेके जाने वाले थे ना वो एक मसीहा थे। अच्छा। तो मेरे हालात पाकिस्तान में ऐसे थे सऊदीया से आने के बाद कि मैं इतने अच्छे नहीं थे कि मैं अपने बच्चों की, मेरे बच्चे हो चुके थे, अच्छी परवरिश कर सकूँ। तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट की, मेरे अबू के दोस्त थे, उनका कारोबार था। अच्छा। उन्होंने अपने पास 2 साल वीज़ा दिया मुझे ड्राइवर का, सेल्समैन का, और मैं उनके पास चला गया। मैं 2 साल काम किया उनके पास, और 2 साल के बाद फिर मैं एक रिक्वेस्ट की उनके साथ कि अंकल थे मेरे, मैं अंकल जी कि मैंने थोड़ा सा अपना काम करना चाहता हूँ, मेरा दिल है। अच्छा। मेरे पास इतनी को थोड़े से पैसे हैं तो आप मेरी रहनुमाई करें कोई। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस जगह दे। सैयद अज़हर हुसैन शाह उनका नाम है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो उन्होंने थोड़ा सा तो महसूस किया कि इसको मैंने अपने लिए बुलाया था, फिर भी कोई तल्लुकात थे। उन्होंने बोला बेटा अगर तुम्हारी नीयत है ना तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। फिर मैंने ना नीयत की टैक्सी बना लूँ।
अच्छा कुछ पैसे कम थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए कि टैक्सी ले के पूरा प्रोसीजर करके मुझे दिया। फिर मैं उससे मेहनत की है, और बार मेहनत इतनी की है कि आपकी बुनियाद बुनियाद वहाँ बनी। वहाँ उनके शादी बुनियाद के, फिर आपने आस्ता आस्ता हाँ, उस बुनियाद पे हाँ जी। अपनी ज़ाती मेहनत से हाँ जी। इमारत बुलंद हाँ, करनी इमारत बनी शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारत बन चुकी है। हाँ जी, बन आप बहुत खुशकिस्मत हैं। और जब ये दुबई में कितना अर्सा? 25 साल गुजारे हैं मैंने। अच्छा और मेरा जब अच्छा, आप दुबई में आगे छोड़िए नहीं, दुबई में हम वापस आ गए थे। दुबई में छोड़ने क्या वजह थी? आप सर मस्कत गए? मेरा जो नीयत थी ना, वो तो मैंने मेहनत करके ना सारा कुछ जो मेरे पास था दुबई में रखा हुआ था, बिजनेस था मेरे, 11 कंपनियाँ थी अच्छा दुबई में ना, मुख्तलिफ कामों की, कंस्ट्रक्शन की, वर्कशॉप थी, ड्रेसिंग थे, मोबाइल ऐसे बनाए हुए थे, ट्रेड लाइसेंस वगैरह। तो हमारे ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ गया था कि हम अहले तशय्युह थे, हम अहले तशय्युह थे, अहले तशय्युह हैं आपकी। हाँ, अहले तशय्युह थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट करने शुरू किए ना, सबसे पहले 2011 में मेरे भाई को उन्होंने रिपोर्ट किया। अच्छा उसके बाद मेरे बेटे का नंबर आ गया। मेरी फैमिली पूरी मैं अपनी उधर जज की हुई थी, बच्चे भी मेरे उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे हैं, तो मैं भी मेहनत कर रहा था, मेरे भाई भी मेरे साथ मेहनत कर रहे थे। तो 2011 में मेरे भाई को रिपोर्ट करने के बाद 2012 में मेरा छोटा भाई जो था उसकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से उधर, फिर उसको भी वापस आया, फिर मैं अकेला रह गया, मेरे 3 बेटे रह गए बाद मेरे। तो उसके बाद जो है ना, फिर थोड़ा सा 1 साल का वक्फा नहीं गुजरा थे, मैं इधर पाकिस्तान में छुट्टी आया था। मेरा एक अपने मुल्क के साथ इतना लगाव था कि मैं जब मैं कारोबारी संभाल लिया था ना, तो मैं हर 6 महीने के बाद, 5 महीने 4 महीने के बाद अपने मुल्क में लाजम आता था, माशाअल्लाह, अच्छी बात। अपने दोस्तों के साथ, बच्चे वगैरह उधर होते थे, फिर भी मैं इनके अपने पास मुल्क में आके अपनी धरती के ऊपर आता था। को मैंने बहुत मुश्किलें कारोबार में अच्छा, आपने कर कहा आपको तशय्युह जी, होने जी। की हैसियत से जी, जी। उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। जी, जी। एक सूरत ये ज़रा गौर करें, मुझे लगता है कि हुकूमत तो ऐसे नहीं कहेगी, इस बहाना क्यों बनाएगी, चाहे पस मंज़र में और वजूहात। तो ये हमारी हुकूमत को पता था, हमें अकेला नहीं, 70,000 आदमी उन्होंने रिपोर्ट किया था। आज हाँ जी, हाँ जी, अभी तक जो अभी हो रहे हैं? अभी भी हो रहे हैं। अभी मेरे ये कितने अरसे से कर रहे हैं? ये 2011 से उन्होंने शुरू किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने सऊदी अरब वालों हाँ जी, इनकी को प्लानिंग थी, जो भी था इनकी वजह से उन्होंने किया हुआ है। एक्चुअली ईरान और हाँ जी, बस वही मसला था। पहले ईरान ही तो वो भी निकाले उन्होंने, अच्छा तो सबसे ज़्यादा कारोबार भी ईरान के था दुबई के अंदर, अच्छा अच्छा अच्छा। उनको भी किया उन्होंने, फारग अच्छा, किया। अच्छा, जो दुबई- पाकिस्तानी थे ज़्यादा उनको भी निकाला। फिर दुबई से आपका सिलसिला मस्कत चला गया? हाँ जी, फिर हम वापस आ गए। आस्ता आस्ता 2014 तक मेरी पूरी फैमिली वापस आ गई थी। अच्छा मैं जब डिपोर्ट हुआ हूँ तो उसके बाद मेरे 2 बेटे उधर रह गए थे, मैं कारोबार उनको दे के आ गया था। तो जब एक आया फिर उसने दूसरे भाई को दे दिया। जब वो आया फिर एक हमारे पास ही एक आदमी था जो हमने एक बेटा बनाया हुआ था, उसको दे दी? उसके नाम पूरी पावर अटॉर्नी दे दी कारोबार की। बस उसने 1 साल तक तो हमारी खिदमत की है। बाद में ख़त्म? बाद में फिर पता चला आस्ता आस्ता वो जो करोड़ों का जितना बिजनेस था वो पता नहीं को उसने जुए में करना शुरू किया, क्या किया। लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, तुम्हारे इतने पैसे हैं, ये आदमी ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि हम तो जा ही नहीं सकते थे उधर जाके पता करें कि क्या हो रहा है क्या रहा है। बस ऐसे ही है कि फिर वो लॉस हो गया सारा। अच्छा साहब, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। इसमें एक जवान मर्दगी का, मर्दानगी का सिलसिला नजर रहा है, हौसला मंदी का सिलसिला है। ये आगे बढ़ने की एक बेमिसाल मिसाल है। तो आप बताना पसंद करेंगे कि आपके बच्चों में आपकी जद्दोजहद, आपका जोशो खरोश मौजूद है या कम है? सर ये मेरे बच्चों की अपने वालिद को बचपन से लेके बड़े होते तक देखा कितनी मेहनत की थी, वही वो जज्बा उनके पास भी था। जब हम पाकिस्तान आ गए थे तो उन्होंने बोला कि हम जो ना मस्कत में ट्राई करते हैं, तो विज़िट वीज़े के ऊपर 2 बेटे मेरे उधर गए थे। अच्छा तो उन्होंने उधर 3 महीने का वीज़ा था और उन्होंने कोई जानने वाला नहीं था मेरे बेटों का। हम इतने कारोबारी आदमी थे, जब बच्चे मस्कत में गए थे उसको कोई जानने वाला, एक दोस्त था तो उसके बाद रेफर से गए थे। तो एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ के उसने बोला उधर इमामबाड़ का मस्जिद है, उससे चले जाना, उधर मौलाना साहब को बोलना कि हमको ये आदमी ने भेजा है। एक दिन उन्होंने उधर ठहरा
مسجد میں ٹھہرایا. دوسرے دن صبح بیٹے اٹھے, انہوں نے بولا کہ ہم ادھر رہنے والے نہیں ہیں, مسجد ہے. چلو ایک دن تو کیا, وہ پیدل چلنا شروع کیا انہوں نے. اور ان کی محنت یہ تھی کہ وہ جب 2 مہینے کے بعد آئے تھے, ان کے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور اپنی نوکریاں لے کے آئے تھے. واہ, پہلے پاکستان آنا پڑا تھا. ہاں, ویزا چینج کرنے کے آئے نہیں کہ ہماری یہ تھی کہ انہوں نے محنت کی, انہوں جاب ملے, وہ آئے, پھر چلے گئے, جاب کیا. 1 سال کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو بلا لیا, انہوں نے محنت شروع کر دی. جو اپنے باپ کی دیکھی ہوئی تھی نا, وہ دیکھی انہوں نے شروع کر دی. جب تھوڑا سا بھائی چلا گیا, ایک دکان بنا لی ہم نے, چھوٹی سی سلون بنا لی. اس میں برکت تھوڑی سی ہوئی. پھر ایک بیٹا میرا اٹلی میں تھا, وہ بھی سیٹل تھا. پھر انہوں نے بولا کہ تم بھی واپس آ جاؤ. ہم 4 بھائی ہیں, 3 ہیں ادھر ہیں, ایک آپ ادھر ہو. پھر انہوں نے 1 سال کے بعد اللہ نے ایسی کرم نوازی کی کہ ان کی سیلری بھی انکریز ہو گئی. محنت کی انہوں نے جہاں جاب کر رہے تھے. تو ایک بیٹا جو ہے اس نے نا کمپنی کو نا خیر بات کہہ دیا. اس کے پاس IT کا بہت تجربہ تھا. اچھا. اس نے پھر وہ آن لائن کام شروع کر دیا اپنا. اچھا. تو وہ اللہ نے برکت ڈالنی شروع کی. وہ جب شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو محنت کی تھی اس کا رنگ لانا شروع ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے پھر انہوں نے اپنی فیملی بلا لی, بچے بلا لیے. پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی بلا لیا ساتھ ہی فیملی ویزے کے اوپر. ہم لوگ بھی ان کے پاس چلے گئے. پھر وہ ترقی ہم کو ایسے کرتے جائے کہ جو ہم نے پیچھے کھویا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے زیادہ ماشاءاللہ دیا. سبحان اللہ سبحان. ہاں جی, کیونکہ ہماری نیتوں کو کوئی فرق نہیں تھا اور ہمارے دل میں اللہ کا رحم تھا, اللہ کا خوف تھا. ہم جو بھی نیت کرتے تھے نا, ایک کاروبار کوئی بھی کرتے ہیں نا, ہماری بچپن میں جو دبئی میں شروع کیا تھا نا, میرے بیٹوں نے بھی وہ اپنایا کہ ہم جو کماتے ہیں نا, رات کو جب گھر آتے ہیں نا, سب سے پہلے اللہ کے نام کا نکال کے رکھتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک نیت کیا 5% یہ اللہ کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی جیب میں پیسے بعد میں ڈالنے ہیں, پہلے وہ جو اللہ کے پیسے ہیں نا رستے میں, وہ پہلے نکال لیتے ہیں. یہ تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے کاروبار کرتا ہے نا, جو اس اللہ کا حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے, کوئی فلاحی کام میں لگا دیتا ہے, تو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے کاروبار میں ترقی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی رہے گی. سر تو میں انشاءاللہ یہ آپ اس کی بہت زندہ اچھا مثال ہے, میرے آگے ہے, میں خود دیکھ لی ہے. میرے بچوں نے دیکھی تھی دبئی میں, ہمارا کاروبار ایسے ہی عروج پہ جاتا تھا. جو نیت ہم کرتے تھے یہ اللہ کے یہاں ایسے نکالتے تھے, وہی میرے بچوں نے مسکت میں بنایا جا کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سمجھے گئے کہ مہینے میں پہلے 2-3 میں جب چلے گئے, شروع کیسے کیا انہوں نے, سیلری اپنی جو تھی نا اس میں سے بھی نکال دیتے تھے. ہاں ہاں سبحان اللہ. وہ تھوڑے سے ہوتے تھے, وہ جتنی 1 سال تک جو ہوتا تھا وہ جو کر سکتے ہم کرتے تھے. جب کاروبار شروع کیا, جب ہم نے شروع کیا نکالنے پیسے, وہ پھر ایسے کاروبار ہمارا اوپر جانا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ 5,000 سے ابھی یہ لاسٹ منتھ میں میرے بیٹوں نے جو پیسے نکالے تھے گلے کے ہیں 2,42,000 روپے تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھ لیں, یہ اللہ کے رستے کے کاروبار میں انہوں نے برکت ڈالی ہے, وہی کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں. ملک سرور صاحب یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. بیٹی کوئی نہیں ہے؟ بیٹی ہے, وہ بھائی کو دے دی ہوئی تھی. اچھا بچپن میں. ہاں جی. اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ کوئی ایسا واقعہ زندگی کا سنائیں, چاہے بیرون ملک کا ہو یا اندرون ملک کا ہو, جس میں آپ کو آپ کی یادداشتیں ہمیشہ تازہ رہتی ہوں. ایک تو چیز دبئی والی میں نہیں بھولتا ساری زندگی, کہ میں نے محنت بہت کی تھی دبئی میں. سارا پیسہ. ہاں جی, وہ لاس ہو گیا سارا, اس سے زیادہ مل بھی گیا, لیکن وہ یاد رہتی ہے, وہ نہیں بھول سکتے. کہ وہ محنت یہی تھی کہ میرے بچے زخم لگتا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے نشان رہتا ہے, وہ نشان والی کیفیت اب آپ کی ہے. تو باقی ابھی جو ہے نا دنیا کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے کہ میرے دل میں ہو. بس یہی ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہیپی ہوں, خوش ہوں. اچھا, آپ ملکوں گھومے ہیں؟ جی آپ بہت سے ملکوں میں. ہاں جی, بہت پوری دنیا میں گیا. یہ آپ کو ان ملکوں میں پاکستان کے یا دوسرے ملکوں کا پاکستان سے موازنہ کیا جائے کہ یہ کیسے ہیں,
ان کی رہتل میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے سونے جاگنے میں اور ان کی عبادات میں، اور پاکستان کے لوگ کہاں آپ کہاں فرق ہے اور آپ کو افضل کون لگتا ہے؟ عربوں کی میری لائف بہت زیادہ ہے، جی، باقی ان میں چاہت نہیں ہے، کن میں؟ عربوں میں۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ جو ہم محنتی لوگ جاتے ہیں نا، ہماری قدر نہیں کرتے، بنانے والے ہم لوگ ہیں، جو بدو تھے۔ نہیں، میں دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ میں وہ آگے جا رہا ہوں نا، میں تو جب میں یورپ میں یا یو کے میں یا کہیں جاتا ہوں، امریکہ میں گیا ہوں، دیکھا ہے ان لوگوں میں انسانیت ہے، وہ قدر کرتے ہیں انسان کی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ میں روڈ پہ گزر رہا تھا گلاسکو میں، اچھا، تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نا ٹرن کرنے لگا تو ایک گھوڑا گزرا تھا، تو میرا نا اس کے ساتھ بازو ٹچ ہو گیا۔ غلطی میری تھی کہ میں نے دیکھا نہیں اس کو۔ وہ کھڑا ہو کے مجھے بولتا ہے سوری، کوئی پرابلم تو نہیں۔ یہ انسانیت دیکھ لیں کہ ان کے میں ہے کہ اگر ہمارے آدمی، جی سوری، جی دفعہ اگر صرف 2 لفظ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، تھینک یو، سوری، تو ہمارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، غصہ ٹل جاتا ہے، جھگڑا لگا خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے جب سے یہ 2 لفظوں کو 3 طلاقیں دی ہیں نا، اس وقت سے ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہو بالکل جاتے صحیح۔ ہیں۔ وہی جو ریکویسٹ ہے، جو سوری ہے، جو بھی چیز ہے نا، یہ انسان کو خود سوچنا چاہیے، یار میں تو ہو رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی نہیں بھی ہوئی نا، تو میں اگر کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی اس کو بول دوں گا نا، تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا، وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا، بالکل ٹھیک۔ ہاں، وہ آپ کو وہ بولے گا یار یہ چیز ہے نا کہ انسان کو، میں نے اپنے بچوں کو یہی بتایا ہوا ہے، بزرگ ہے اس کی عزت کرنی ہے آپ نے، اگر جو چھوٹا ہے نا آپ سے اور اس کی رسپیکٹ کریں گے نا تو آپ کی وہ کرے گا، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کو عزت سے دیں گے تو آپ کو بھائی جان بلائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں۔ میرا ایک مشاہدہ ہے کہ کوئی بچہ بھی کسی ہوٹل میں چلا جائے، کہیں بھی، جو کوئی بھی کام کرنے سے گریز نہیں کرے گا اور جی سر، یس سر، ہر مالک کے ساتھ، اپنے سینئر کے ساتھ، میرا دعویٰ ہے کہ وہ بچہ آگے نکل جائے گا، آخر کار بہت آگے چل جائے گا۔ یہ مجھے آپ میں بھی وہ چیز نظر آئی ہے، جیسے آپ نے کہا شروع میں جھاڑو پکڑا ہاں دیا، جی، تو یہ آپ نے پکڑ لیا۔ ہاں جی، یہ نہ پکڑتے تو کام خراب ہونا۔ ادھر، ہاں جی، بالکل صحیح، اب بالکل صحیح۔ یہ جو ہے نا دوسرے کا احترام، دوسرے کی بات ماننا، یہ بنیادی چیز ہوتا ہے، یہ آپ کے آگے بڑھنے کے راستے بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اچھا سرور صاحب، ایک سوال میں ذہن میں آیا کہ آپ کے خیال میں مجھے آپ سمجھتے ہو کہ وہ سوال پوچھنا چاہیے تھا جو میں نے ابھی تک نہیں آپ سے پوچھا، اس سوال کا آپ خود بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن میں ہے کہ مجھے کوئی فلاں سوال پوچھنا چاہیے تھا جو میں نے ابھی تک پوچھا نہیں، تو آپ اس سوال کا خود بھی جواب دیں، میں تیار ہوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ میں نے تھوڑی سی شروع میں بات کی تھی اچھا، کہ میرے اوپر جانے میں یا مجھے کامیاب جو ہوا ہوں میں، اس کے لیے جو میرا مسیح تھا اس کے متعلق آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، بتائیں آپ تو کا مسیحا کون؟ ہاں جی، جب میں دبئی میں گیا تھا نا، اس وقت میں ادھر کنڈکٹری کر رہا تھا، اچھا، تو میرے ایک بھائی مسائی تھے، وہ بھی سید تھے، ان کے وہ بھائی تھے، وہ اس کے لنگوٹی کے دوست جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے وہ پہلے چلے گئے ہوئے تھے، اسد باز، سید اسد باز اس کا نام ہے۔ تو ان کو میں نے بولا، ابھی میرے بھی تعلقات انکل کے ساتھ، جو ان کے بھائی تھے نا اس کے ساتھ تھے، میرے والد وغیرہ سے، تو میں نے بولا یار میرا ویزے کو کرو، میں مجبور ہوں، ادھر بچے میرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی، کچھ ان کو میرا بھی پتہ تھا، جب انہوں نے ویزا دیا، سید اظہر حسین شاہ صاحب ساتھ، وہ میرے مسیح ہیں اصل۔ اظہر حسین ہاں یہاں جی، کے سائز کے؟ ہاں جی، ہمارے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے۔ اچھا، تو ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی محنتوں کے ساتھ، میں نے 2 سال ان کے پاس کام کیا ہے، اور محنت کی ہے۔ میرے محنت کرنے کا صلہ دیکھیں آپ، سوری میں بات کرتا ہوں،
ان کی 4 گاڑیاں تھیں سیل کے اوپر جاتی تھیں. اچھا. میں ایک ڈرائیور تھا, 3 ڈرائیور, ایک پاکستانی تھا, 2 انڈین تھے. وہ 4 گاڑیاں جو تھیں نا وہ ہمارے جو اکاموڈیشن تھی نا اس کے باہر کھڑی ہوتی تھی. جمعے کو ہم چھٹی ہوتی تھی. میں جب 10-11 میں اٹھتا تھا نا تو میں اپنی گاڑی کو نا پانی پیپ لگا کے دھوتا تھا, تو میں 3 وہ بھی دھوتا تھا ساتھ. واہ واہ. یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ گاڑیاں اور ڈرائیور چلاتے ہیں, نہیں سوچتا کہ ہمارے انکل ہیں ان کی گاڑیاں ہیں, انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان میری اللہ. نیت تھی یہ, میں نیت سے کرتا تھا. آج جمعے کے دن نا یہ بات تھی. تو جب وقت آیا 2 سال کے بعد, ان کو بھی پتا تھا اگر کام کر کے آئے ہیں, ان کا شپنگ کا سپلائی کرتے تھے شپ. رات کو 11 بجے انہوں نے آواز دی ہے نا, ہم سیل کر کے بھی آئے ہیں تو ان کے ساتھ چلے گئے لوڈ کرنے کے لیے سامان ڈرائیوروں کے ساتھ. تو جب میرا وقت آیا میں نے ان کو بولا کہ میں تھوڑا سا اپنا کرنا چاہتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے مجھے پورا کوآپریٹ کیا, بلکہ پیسے بھی ڈالے, ٹیکسی کے اندر مجھے لے کے دی, ویزا بھی چینج کیا اپنا, ہر چیز کی. اور ان کی دعاؤں کے ساتھ اور ان کی جو انہوں نے میرے ساتھ دعائیں دی مجھے, ان کی وجہ سے میں بہت آگے نکلا. کوئی وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ میں بہت آگے نکل گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح کے عظیم لوگ خوش قسمت لوگ ہاں جی ملتے ہیں, اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہاں جی میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی. قسمت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دینا تھا, آگے راستہ پہنچانا تھا. ہاں جی, کسی نہ کسی نے مسیحا تو بننا تھا. پھر میری وہ محنت ہے. ان کا مقدر ہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کو. تو یہ تھے سامعین و ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خصوصی جو روبرو پروگرام میں حاضر تھے. یہ محنت کی بہت بڑی مثال ہے. یہ ان کا زندگی کا محور محنت کے گرد گھومتا ہے. یہ محنت کرنے میں بے مثال ہے, ان کا کوئی مثال نہیں, ان کی کوئی مثال نہیں. تو اللہ کرے آپ بھی محنت کرنے کی طرف توجہ دیں. یہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب چھوڑ دیں, یہ مناسب نہیں ہے. یہ شیخ چلی کی باتیں ہوتی ہیں, اور شیخ چلی کا زمانہ گزر چکا ہے. آج زمانہ ہے ملک سرور حسین کا. وہ ہمارے پاس رول ماڈل کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا. اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم پیارے دوستو. الحمدللہ ہم نے کر دیا آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز. رحمانی نیوز بنانے کا مقصد مختلف شعبہ زندگی میں موجود ان احباب کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے جو مناسب پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح چمک نہیں سکتے. آپ گلوکار ہیں یا پھر نیوز کاسٹر, اداکار ہیں یا پھر کھلاڑی, لوگ فنکار ہیں یا پھر نعت خواں, آپ شہر میں ہیں یا پھر گاؤں میں, دور ہیں یا پھر نزدیک, کاروباری شخصیت ہیں یا پھر مزدور, آپ جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا کام آپ کے ہنر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز.